ویلکم ٹو جوکس ود موٹو اینڈ پتلو۔ چلیے چل کے سنتے ہیں جوکس موٹو اور پتلو کے ساتھ۔ ایک شوہر نے اپنی بیوی کو ایک چوئنگم خرید کر دی۔ بیوی آگے سے بولتی ہے کہ آپ نے اپنے لیے کیوں نہیں لی؟ خاوند: وہ اس لیے کہ میں ہمیشہ ہی خاموش رہتا ہوں، تم اس کو کھاؤ اور خاموش ہو جاؤ۔ بہت خوب موٹو۔ شیر کی بیوی شیر کو فون کر کے بولتی ہے، جانو میں جس ٹرین میں ہوں اس ٹرین کی بریکس فیل ہو گئی ہیں۔ شیر: تم ایک کام کرو، مرنے سے پہلے جلدی جلدی اپنا موبائل کا بیلنس میرے نمبر پر ٹرانسفر کر دو۔ واہ، زبردست پتلو۔ ایک آدمی کی شادی کے 5 سال کے بعد اس کے ایک دوست نے اس سے شادی کے بارے میں پوچھا، تو اس دلجلے دوست نے ٹھنڈی آہ بھر کر بولا کہ شروع میں تو میں اپنی بیوی کو بے پناہ چاہتا تھا، لیکن اب حالات یہ ہیں کہ میں اس سے پناہ چاہتا ہوں۔ واہ، مزہ آ گیا موٹو، کیا بات ہے۔ شوہر اپنی ناراض بیوی کو میکے فون کرتا ہے اور بیوی آگے سے بولتی ہے، کتنی بار کہا ہے کہ میں تمہارے لیے مر چکی ہوں، پھر کیوں فون کرتے ہو؟ شوہر: یہ سن کر اچھا لگتا ہے نا پگلی۔ واہ، کیا بات ہے پتلو۔ ایک بچہ اپنی پڑوسن کے گھر جاتا ہے اور بولتا ہے کہ آنٹی، امی نے چینی مانگی ہے۔ آنٹی بچے کو چینی دیتے ہوئے بڑے پیار سے پوچھتی ہے کہ اور امی کیا کہہ رہی تھی؟ بچہ آگے سے جواب دیتا ہے کہ امی کہہ رہی تھی کہ یہ کمینی نہ دے تو ساتھ والوں سے لے آنا۔ موڈ خوشگوار ہو گیا تمہارا جوک سن کر موٹو۔ بیوی غصے سے آگ بھگولا ہو رہی تھی، میاں کیا ہوا بیگم تمہیں؟ بیوی: کم بخت، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ تمہاری پہلے بھی 3 بیویاں ہیں؟ میاں: بڑی معصومیت سے، میں نے تو تمہیں بتایا تھا کہ میں تمہیں شہزادی، ملکہ اور رانی کی طرح رکھوں گا۔ واہ، دل باغ باغ ہو گیا تمہارا جوک سن کر پتلو۔ استاد شاگرد سے: بیٹا بتاؤ تاریخ اور ڈیٹ میں کیا فرق ہے؟ شاگرد: مس، تاریخ پر وکیل کو ساتھ لے کے جاتے ہیں اور ڈیٹ پر گرل فرینڈ کو۔ بہت خوب موٹو۔ بیوی شوہر سے رات کو اپنے بال کھلے چھوڑ کے بولتی ہے کہ جانو میں کیسی لگ رہی ہوں؟ شوہر: قسم سے بیگم، اگر مجھے آیت الکرسی نہ یاد ہوتی تو آج میں تو مر ہی چکا تھا۔ واہ، زبردست پتلو۔ استاد شاگرد سے: کبھی تم نے کوئی نیک کام کیا ہے؟ شاگرد: ہاں جی، کیا ہے نا۔ استاد: وہ کیا؟ شاگرد: ایک بوڑھا آدمی آرام آرام سے گھر جا رہا تھا اور میں نے کتا اس کے پیچھے لگا دیا اور وہ جلدی ہی گھر پہنچ گیا۔ موڈ خوشگوار ہو گیا تمہارا جوک سن کر موٹو۔ بیوی نے انگلی کے اشارے سے شوہر کو بلایا۔ شوہر دوڑتا ہوا آیا اور بولا، جی بیگم کیا بات ہے؟ بیوی مسکرائی اور بولی، کچھ نہیں، بس ذرا انگلی کی طاقت چیک کر رہی تھی۔ واہ، کیا بات ہے پتلو۔ بیٹا ابو سے: ابو، میں اپنی گرل فرینڈ کو کیا تحفہ دوں؟ ابو: وہ دکھتی کیسی ہے بیٹا؟ بیٹا آگے سے بولتا ہے کہ بہت خوبصورت، سمارٹ، نازک پری کی طرح۔ ابو تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بولتے ہیں، بیٹا پھر ایک کام کرو، میرا زونگ کا نمبر اس کو دے دو۔ واہ، مزہ آ گیا موٹو، کیا بات ہے۔ ایک لڑکا محلے کے دکاندار سے
چاچا آپ کے پاس رنگ گورا کرنے والی کوئی کریم ہے؟ دکاندار: ہاں۔ لڑکا: تو اپنی چھوٹی لڑکی کو کیوں نہیں لگاتے؟ واہ، دل باغ باغ ہو گیا تمہارا جوک سن کر پتلو۔ ایک بچہ ٹرین سے کھیل رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ جس کمینے کو چڑھنا ہے چڑھ جاؤ اور جس کمینے کو اترنا ہے اتر جاؤ۔ بچے کا باپ آیا اور ٹرین کھینچ لی۔ بچہ کچھ دیر خاموش ہو گیا۔ یہ دیکھ کر باپ نے ٹرین واپس کر دی اور بولا کہ بیٹا ٹرین کے ساتھ کھیلو مگر گالیاں مت دو۔ بچہ تھوڑی دیر بعد پھر جس کمینے کو چڑھنا ہے چڑھ جاؤ اور جس کمینے کو اترنا ہے اتر جاؤ۔ پہلے ہی یہ ایک کنجر کی وجہ سے 20 منٹ لیٹ ہو گئی ہے۔ بہت خوب موٹو۔ بیوی خاوند سے: میں آپ کو سالگرہ پر کیا گفٹ دوں؟ خاوند: بس عزت کرو، تمیز سے بات کرو اور پیار سے دیکھو، یہی کافی ہے میرے کے لیے۔ میں بھلا گفٹ لے کر کیا کروں گا؟ بیوی: نہ جی نہ، میں نے تو آپ کو گفٹ ہی دینا ہے، باقی کسی اور چیز کی مجھ سے توقع نہ کریں۔ واہ، زبردست پتلو۔ استاد شاگرد سے: وہ 3 لفظ بتاؤ جو اسکول میں سب سے زیادہ بولے جاتے ہیں۔ شاگرد: مجھے نہیں پتا۔ استاد: شاباش، بہت اچھے، بیٹھ جاؤ۔ موڈ خوشگوار ہو گیا تمہارا جوک سن کر موٹو۔ مسجد میں 2 بزرگ بیٹھے تھے۔ ایک بزرگ نے دوسرے بزرگ سے پوچھا: حضور آپ کس کے مرید ہیں؟ دوسرے بزرگ بولے: میں اپنے پیر و مرشد کا نام ایسے نہیں لے سکتا، پہلے وضو کروں گا پھر بتاؤں گا۔ مسجد میں موجود سب لوگ انتظار کرنے لگے۔ بزرگ نے پہلے وضو کیا، پھر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر دعا مانگی اور اتنا روئے کہ دامن گیلا ہو گیا۔ پھر انتہائی عقیدت و احترام سے بولے: جی میں اپنی بیوی کا مرید ہوں۔ یہ سن کر سب لوگ یک زبان ہو کر بولے: ماشاءاللہ، آپ تو اپنے ہی پیر بھائی نکلے۔ واہ، کیا بات ہے پتلو۔ جج ملزم سے: تم نے 7 سال تک ڈرا دھمکا کر اپنی بیوی کو کیسے رکھا؟ ملزم صفائی پیش کرتے ہوئے: جناب وہ دراصل میں… جج نے فوراً اسے پکڑ کر اپنے قریب کیا اور بولا: ابے صفائی پیش مت کر، جلدی سے طریقہ بتا۔ بہت خوب موٹو۔ ایک عورت کا شوہر گم ہو گیا۔ وہ اپنی پڑوسن کو ساتھ لے کر تھانے چلی گئی۔ اس نے اپنے شوہر کا حلیہ لکھوایا: لمبا قد، گورا رنگ، عمر 30 سال۔ پڑوسن نے سرگوشی میں کہا کہ جھوٹ کیوں بول رہی ہو؟ تو ہمارا شوہر تو چھوٹے قد کا ہے، کالا ہے اور اس کی عمر بھی 40 سال ہے۔ پہلی عورت بولی: ارے کمینی، چپ کر جا، ہو سکتا ہے کہ اس سے اچھا شوہر مل جائے۔ واہ، دل باغ باغ ہو گیا تمہارا جوک سن کر پتلو۔ ایک شوہر ہر وقت بیوی کے کام میں نقص نکالتا رہتا تھا۔ وہ انڈا ابال کر لاتی تو کہتا کہ فرائی کرنا تھا، اور اگر فرائی کر کے لاتی تو کہتا کہ ابال کے لانا تھا۔ ایک دن بیوی نے تنگ آ کر اس کے آگے 2 انڈے رکھ دیے، ایک ابلا ہوا اور ایک فرائی کیا ہوا، لیکن آدمی کی ضد نہ گئی اور پھر اس نے نقص نکال دیا۔ کہنے لگا کہ جسے ابالنا تھا اسے تم نے فرائی کر دیا ہے اور جسے فرائی کرنا تھا اسے تم نے ابال دیا ہے۔ موڈ خوشگوار ہو گیا تمہارا جوک سن کر موٹو۔ ایک آدمی ایک بزرگ کے پاس گیا اور کہا کہ میں جب بھی کوئی کام کرتا ہوں میری بیوی آگے آ جاتی ہے، پلیز کوئی حل بتائیں۔ بابا جی: بیٹا تو ٹرک چلا کر دیکھو، انشاءاللہ اللہ مہربانی کرے گا۔ واہ،
زبردست ابو. دوستو آپ کو اگر ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچتی رہیں.